قرآن مجید سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ممتاز صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اسباب ان کے اختیار میں دیے تھے۔ انہوں نے 3 اہم لشکر کشیاں کی، پہلے مغرب کی طرف، پھر مشرق کی طرف اور آخر میں ایک ایسے علاقے کی طرف جہاں ایک کوہستانی درہ موجود تھا۔ اس مسافرت میں وہ مختلف اقوام سے ملے۔ وہ ایک مرد مومن، موحد اور مہربان شخص تھے۔ وہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ کا لطف خاص ان کے شامل حال تھا۔ وہ نیکوں کو دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ انہیں دنیا کے مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور روز جزا پر بھی۔ انہوں نے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی۔ یہ دیوار انہوں نے اینٹ اور پتھر کے بجائے لوہے اور تانبے سے بنائی، اور اگر دوسرے مصالحے بھی استعمال ہوئے ہوں تو ان کی بنیادی حیثیت نہ تھی۔ اس دیوار بنانے سے ان کا مقصد مستضعف اور ستم دیدہ لوگوں کی یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کے مقابلے میں مدد۔ وہ ایسے شخص تھے کہ نزول قرآن سے قبل ان کا نام لوگوں میں مشہور تھا، لہٰذا قریش اور یہودیوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے، تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے بہت سی ایسی روایات منقول ہے جن میں ہے کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے تھے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اسے مشہور دیوار چین پر منطبق کریں کہ جو اس وقت موجود ہے اور کئی 100 کلومیٹر لمبی ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مأرب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مأرب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی حضرت ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ چند قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ کے یہودیوں کے مشورے سے 3 مسئلے پیش کیے۔ ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، دوسرا مسئلہ روح کا تھا، اور تیسرا ذوالقرنین سے متعلق۔ ذوالقرنین کی داستان ایسی ہے کہ جس پر طویل عرصے سے فلاسفہ اور محققین غور و خوض کرتے چلے آئے ہیں، اور ذوالقرنین کی معرفت کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم ذوالقرنین سے مربوط جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یوں کہ تاریخی تحقیق سے قطع نظر ذوالقرنین کی ذات خود ایک بہت سی تربیتی درس کی حامل ہے، اور اس کی بہت سے قابل غور پہلو ہیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہم آیات قرآن اور مورخین کے اقوال کا جائزہ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے، تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، کہہ دو عن قریب اس کی سرگزشت کا کچھ حصہ تم سے بیان کروں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 83۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بھی ذوالقرنین کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، البتہ اس سلسلے میں ان میں اختلاف اور ابہام پایا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری وضاحتیں چاہی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں تمکنت عطا کی، قدرت، ثبات، قوت اور حکومت بخشی، اور ہر طرح کے وسائل اور اسباب اس کے اختیار میں دیے۔ اس نے بھی اس سے استفادہ کیا یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام غروب تک پہنچ گیا۔ وہاں سے محسوس کیا کہ سورج تاریک اور کیچڑ آلود چشمے یا دریاؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 84۔ بعض مفسرین نے آیت میں موجود قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا، سے
ان کی نبوت پر دلیل قرار دیا ہے، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اس جملے سے قلبی ابہام مراد ہو جو کہ غیر انبیاء میں بھی ہوتا ہے۔ وہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ تھے، تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ تم انہیں سزا دینا چاہو گے یا اچھی جزا؟ ذوالقرنین نے کہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا انہیں تو ہم سزا دیں گے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے اور اللہ انہیں شدید عذاب دے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 87۔ یہ ظالم و ستمگر دنیا کا عذاب بھی چکیں گے اور آخرت کا بھی، اور رہا وہ شخص جو با ایمان ہے اور عمل صالح کرتا ہے اسے اچھی جزا ملے گی اور اسے ہم آسان کام سونپیں گے۔ اس سے بات بھی محبت سے کریں اور اس کے کندھے پر سخت ذمہ داریاں بھی نہیں رکھیں گے اور اس سے زیادہ خراج بھی وصول نہیں کریں گے۔ ذوالقرنین کے اس بیان سے گویا یہ مراد تھی کہ توحید پر ایمان اور ظلم و شرک اور برائی کے خلاف جدوجہد کے بارے میں میری دعوت پر لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو وہ لوگ کا ہوگا جو خدا تعالیٰ کے اس تعمیری پروگرام کو مطمئن ہو کر تسلیم کر لیں گے تو انہیں اچھی جزا ملے گی اور وہ آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے، جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اس دعوت سے دشمنی پر اتر آئیں گے اور شرک اور ظلم اور برائی سے کے راستے پر قائم رہیں گے اور انہیں سزا دی جائے گی۔ ذوالقرنین نے اپنا مغرب کا سفر تمام کیا اور مشرق کی طرف جانے کا عزم کیا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ جو وسائل اس کے اختیار میں تھے اس نے ان سے پھر استفادہ کیا اور اپنا سفر اسی طرح جاری رکھا یہاں تک کہ سورج کے مرکز طلوع تک پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے پاس سورج کی کرنوں کے علاوہ تن ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت سی پست درجے کی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ برہنہ رہتے تھے یا بہت ہی کم مقدار لباس پہنتے تھے کہ جس سے ان کا بدن سورج سے نہیں چھپتا تھا۔ بعض مفسرین نے استعمال کو بھی بعید قرار نہیں دیا کہ ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہ تھے کہ وہ سورج کی تپش سے بچ سکتے۔ اس سلسلے میں ایک اور احتمال بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ ایسے بیابان میں رہتے تھے جن میں کوئی پہاڑ، درخت، پناہ گاہ اور کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ سورج کی تپش سے بچ سکتے، گویا اس بیابان میں ان کے لیے کوئی سایہ بھی نہ تھا۔ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کے ایک اور سفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اس کے بعد ہم نے حاصل وسائل سے پھر استفادہ کیا اور اس طرح اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ دو پہاڑیوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں ان دو گروہوں سے مختلف ایک اور گروہ کو دیکھا۔ یہ لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اس طرف اشارہ کہ وہ کوہستانی علاقے میں جا پہنچے۔ مشرق اور مغرب کے علاقے میں وہ جیسے لوگوں سے ملے تھے، یہاں ان سے مختلف لوگ تھے۔ فکری لحاظ سے وہ بہت پسماندہ تھے۔ اس وقت یہ لوگ یاجوج ماجوج نامی خونخوار اور سخت دشمن سے بہت تنگ اور مصیبت زدہ تھے۔ ذوالقرنین جو عظیم قدرتی وسائل کے حامل تھے، ان کے پاس پہنچے تو انہیں بڑی تسلی ہوئی۔ انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ خرچ آپ کو ہم دیں اور آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ وہ ذوالقرنین کی زبان تو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اشارے سے کی ہو یا پھر ٹوٹی پھوٹی زبان میں اظہار مدعا کیا ہو۔ یہ احتمال بھی ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان مترجمین کے ذریعے بات چیت ہوئی ہو یا پھر خدائی الہام کے ذریعے حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات سمجھی ہو، جیسے حضرت سلیمان بعض پرندوں سے بات کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی اس گزارش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی تھی، لیکن سوچ و بچار، منصوبہ بندی اور صنعت کے لحاظ سے وہ کمزور تھے۔ لہٰذا وہ اس بات پر تیار تھے کہ ہم دیوار کے اخراجات اپنے ذمہ لیں، اس شرط کے ساتھ ذوالقرنین اس کی منصوبہ بندی اور تعمیر کی ذمہ داری قبول کر لیں۔
اس پر ذوالقرنین نے انہیں جواب دیا، یہ تم نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم مجھے دینا چاہتے۔ میں تمہاری مالی امداد کا محتاج نہیں ہوں، تم قوت طاقت کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان دو مفسد قوموں کے درمیان مضبوط اور مستحکم دیوار بنا دوں۔ پھر ذوالقرنین نے حکم دیا، لوہے کی بڑی بڑی سلیں میرے پاس لے آؤ۔ جب لوہے کی سلیں آ گئیں تو انہیں ایک دوسرے پر چننے کا حکم دیا، یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پوری طرح چھپ گئی۔ تیسرا حکم ذوالقرنین نے یہ دیا کہ آگ لگانے کا مواد، ایندھن وغیرہ لے آؤ اور اس سے دیوار کے دونوں طرف رکھ دو، اور اپنے پاس موجود وسائل سے آگ بھڑکاؤ اور اس میں دھونکو یہاں تک کہ لوہے کی سلیں انگاروں کی طرح سرخ ہو کر آخر پگھل جائیں۔ در حقیقت وہ اس طرح لوہے کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دینا چاہتے تھے۔ یہی کام آج کل خاص مشینوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ لوہے کی سلوں کو اتنی حرارت دی گئی کہ وہ نرم ہو کر ایک دوسرے سے مل گئی۔ پھر ذوالقرنین نے آخری حکم دیا کہ پگھلا ہوا تانبا لے آؤ اور اسے دیوار کے اوپر ڈال دو۔ اس طرح اس لوہے کی دیوار پر تانبے کا لیپ کر کے اسے ہوا کے اثر سے اور خراب ہونے سے محفوظ کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ سائنس کے مطابق اگر تانبے کی کچھ مقدار لوہے میں ملا دی جائے تو اس کی مضبوطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذوالقرنین چونکہ اس حقیقت سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور آخرکار یہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب وہ مفسد لوگ نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ یہاں پر ذوالقرنین نے بہت اہم کام انجام دیا تھا۔ مغروروں کی روش تو یہ ہے کہ ایسا کام کر کے بہت فخر و ناز کرتے یا احسان جتلاتے ہیں، لیکن ذوالقرنین چونکہ مرد خدا تھے، لہٰذا انتہائی ادب کے ساتھ کہنے لگے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔